تو گنڈاپور صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. یا کھل کے بتائیں کہ مجھے خالد خورشید پہ اعتماد نہیں ہے. یہ ہے نا کہ کوئی بھی حکومت خود اپنے پاؤں پہ کھڑی اس وقت ہوتی ہے جب وہ خود الیکٹ ہوتی ہے. گنڈاپور یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ڈنڈے کے ذریعے سے یہ حکومت قائم کی ہے, یہ ہمارے بچے ہیں, یہ ہمارے سامنے نہیں بولیں گے. ٹھیک. تو اب گنڈاپور جو مرضی کرے. صحیح. وزیر اعلیٰ آپ کے قانون دان بھی ہیں اور اکثر ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ سے رہنمائی بھی لیتے رہتے ہیں, تو آپ کیا ان کو رہنمائی فراہم کرتے ہیں؟ رہنمائی لینا ایک فیکٹر ہے, اس پہ چلنا الگ فیکٹر ہے. مطلب رہنمائی آپ دیتے ہیں لیکن چلنے والی بات ہے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں آئمن, میں ہوں شبیر میر. ناظرین, پروگرام روبرو میں آج میرے ساتھ مہمان ہیں اپوزیشن لیڈر گلگت بلتستان اسمبلی امجد حسین ایڈوکیٹ. امجد صاحب بہت شکریہ. بہت مہربانی. اسمبلی میں اسپیکر جو بھی ہیں, اسپیکر صاحبان, کیونکہ ڈپٹی اسپیکر بھی ہوتے ہیں, اسپیکر بھی رن کر رہے ہوتے ہیں, آپ سے کچھ زیادہ خوش نہیں ہیں, آپ زیادہ تنگ کرتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیوں آپ ایشوز کی وجہ سے تنگ کرتے ہیں کہ نہیں تنگ برائے تنگ کرتے ہیں؟ میرا تو پورٹ فولیو ایسا ہے کہ میں گلگت بلتستان کے اسمبلی میں بات کروں اور گلگت بلتستان کے لوگوں کے ایشوز کے اوپر بات کروں. اب عوامی ایشوز پہ بات کرنے پہ وہ تنگ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام نہیں چل رہا. ان کو تو خوش ہونا چاہیے. بحیثیت اپوزیشن لیڈر, اگر کوئی بھی آپ کا ممبر اپوزیشن کا کسی ایشو کے اوپر احتجاج کرے تو آپ کو ساتھ دینا ضروری ہوتا ہے؟ نہیں, یہ بھی نہیں ہے کہ احتجاج کے بھی مطلب وجہ ہوتی ہے نا, کسی وجہ کے اوپر احتجاج ہوتی ہے. اگر کوئی بات جنون بات ہے, دلیل سے بات کوئی نہ مانے, کامن سینس کو تسلیم نہ کرے, ہٹ درمی قائم رہے, تو اس وقت پھر احتجاج ہوتا ہے, احتجاج کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. صحیح. آج کل گزشتہ کافی عرصے سے انٹرم گورنمنٹ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیوروکریسی کے اندر ری شفلنگ اس حکومت میں بھی میرا خیال میں یہ دوسری یا تیسری دفعہ دوبارہ سیکٹریز ادھر ادھر ہو گئے. آپ کے خیال میں یہ اچھا فیصلہ ہے کہ نہیں اتنی جلدی یہ پوسٹنگز تبادلے نہیں ہونے چاہیے؟ ہر حکومت کی اپنی فیلڈنگ ہوتی ہے. کوئی نئی حکومت آتی ہے تو وہ اپنی مرضی کی فیلڈنگ کرتی ہے, اپنی مرضی کے لوگوں کو پلیس کرتے ہیں. اسی طرح شاید ان لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ شفلنگ کی ہے, مختلف سیکریٹریز تبدیل ہوئے ہیں. سوال تبدیلیوں کا نہیں ہے, سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت تک گلگت بلتستان میں ہو کیا رہا ہے, کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, کیا گورننس ہے, کیا گورنمنٹ ہے, کیا ڈیلیورنس ہے, کیا ہو رہا ہے. کوئی ایک سیکٹر مجھے یہ بتائیں جہاں پہ کوئی پروگریس ہے. مطلب 4-5 سیکٹرز ہیں جن کے اوپر ہمارا ٹوٹل گلگت بلتستان کا ہم اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں. مطلب ایک تو ہمارے پاس جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے اس کے لیے ٹھیکیداری کا نظام ہے. پچھلے تقریباً 1.5 سال سے ڈیولپمنٹ کا نظام رکا ہوا ہے. ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے, رکا ہوا ہے, سارا کچھ پروسیس رکا ہوا ہے. ہر فائل رکی ہے, کوئی بھی فائل چلی جاتی ہے, DWPs نہیں ہو رہی, اچھا اسکیمیں پاس نہیں ہو رہی, ایگزیکیوشن نہیں ہو رہی. سابقہ جو اسکیمیں ایگزیکیوٹ ہو چکی ہیں ان کے اوپر کوئی ریلیز نہیں ہے. پیسے اسلام آباد سے آ ضرور رہے, مطلب کہیں پہ کٹ نہیں لگا اس دفعہ. اچھا, پیسے آ رہے ہیں لیکن ڈسبرسمنٹ نہیں ہو رہی ہے. یہ تو ہو گیا آپ کا مطلب ڈیولپمنٹ کا سیکٹر جہاں سے اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے, وہ تو بالکل اسٹینڈ اسٹل پوزیشن پہ. دوسرا سیکٹر ہے جہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ ہمارا چائنا کا بارڈر ہے, وہ تو پچھلے 2 سال سے تقریباً مور اور لیس بند ہے. کوئی مطلب چائنا بارڈر سے ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے. تیسرا ہمارے پاس ایک سیکٹر ہے جو ہمارا ایگریکلچر اور دوسرے ہمارے جو GB کا اپنا پوٹینشیل ہے جس کے اوپر کام ہوتا ہے. اس سیکٹر کے اوپر سردی کی وجہ سے کوئی ایکٹیویٹی ہے نہیں. فروٹس ہمارے پھل سبزیاں وغیرہ کوئی ایکٹیویٹی, وہ گورنمنٹ کی پیٹرنیج پہلے بھی نہیں تھی, ابھی بھی نہیں ہے, وہ تو سردی کی وجہ سے نہیں تھا. ہاں, گورنمنٹ سیکٹر کے اوپر نوکریوں کے اوپر پابندی ہے. آپ بتائیں مطلب ہو کیا رہا ہے. ایک اور کانا کی طرف سے ایک لیٹر ہے جس میں گلگت بلتستان میں PSDP کے جتنے پروجیکٹس ہیں ان کے اختیارات اس گورنمنٹ سے اٹھا کے کانا کو دیے گئے. تو اچھا ہے, آپ نے کوئی احتجاج, کوئی آپ کا بیان ہم نے نہیں سنا,
آپ مطمئن ہیں اس سے؟ دیکھیں یہ جو کانر ڈویژن کا جو لیٹر ہے جو جاری ہوا ہے وزیر امور کشمیر کی طرف سے، گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کے اوپر عدم اعتماد ہے. اچھا. سمپل سی بات ہے کہ وہ اپنی حکومت کے اوپر اعتماد نہیں کر رہا. اور اعتماد نہیں کرنے کی وجوہات کیا ہے؟ وجوہات جو ہیں وہ مطلب مس یوز آف پاور ہے، رشوت ہے، کرپشن ہے اس گورنمنٹ کی. مطلب وہ جو جن لوگوں نے یہ جاری کیا، ٹھیک ہے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹس ہیں ان کی ایگزیکیوشن ہم کریں، ان کو ڈیل ہم کریں، ٹھیک ہے، ان کے ٹینڈرز ہم کھولیں، ان کے پی ڈیز اپوائنٹ ہم کریں، اور اس کے اندر جتنے مطلب کک بیکس ہیں وہ سارے کچھ ہم لے لیں. گلگت بلتستان گورنمنٹ کا کوئی یہاں پہ کسی کا بھی اس کے اندر حصہ نہ ہو. صحیح. یہ ٹھیکیدار برادری بھی تو بڑی پریشان ہے اس سے. کون سا طبقہ پریشان نہیں ہے؟ مجھے یہ بتائیں تو میں تھوڑی سی آپ سے بات کروں. کوئی ایک طبقہ مجھے بتائے جو پریشان نہیں ہے. صحیح. حکومت بھی پریشان ہے گلگت بلتستان کی. نہیں، حکومت پریشان ہو نہیں سکتی. حکومت اس لیے پریشان نہیں ہے کہ حکومت کو لوگوں کی فکر نہیں ہے. حکومت پریشان ہوتی تو حکومت چل رہی ہوتی. حکومت اگر پریشان ہوتی تو لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہوتے، ڈسبرسمنٹ ہو جاتی، کام ہو جاتا، ایکٹیویٹیز ہو جاتی. گلگت بلتستان میں آپ کو نظر آ جاتا کہ ایک حکومت ہے. حکومت پریشان نہیں ہے. حکومت اپنے پرکس پریویلیجز اور پتہ نہیں کوئی وزیر کک کے پیچھے لگا ہوا ہے تو کوئی وزیر گاڑی کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی کار کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی کس کے پیچھے لگا ہے. آپ وزیر اعلیٰ ہوتے تو اس لیٹر کا کیا جواب دیتے ہیں؟ اس لیٹر کے جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ لیٹر کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. چونکہ ایک سسٹم کے اندر فالٹ ہے. جو گلگت بلتستان گورنمنٹ کا چیف سیکرٹری ہے اس کو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر بنایا گیا تھا. اس کی وڈراول ہوئی ہے اس لیٹر کے ذریعے سے. اس کو وڈرا کر کے اختیارات کو دوبارہ اسلام آباد منتقل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ہم تو پولیٹیکل ورکرز ہیں، ہم ڈیولوشن آف پاور چاہتے ہیں. ہم اسلام آباد میں کسی بھی پاور کو اسلام آباد میں رکھنا نہیں چاہتے. سارے اختیارات ہم گلگت بلتستان منتقل کرنا چاہتے ہیں بینگ اے پولیٹیکل ورکر. اب اس لیٹر کے ذریعے سے ان لوگوں نے اختیارات جو گلگت بلتستان میں ٹینڈرز یہاں ہوتے رہے، ہمارے دور میں بھی ہوتے رہے، مسلم لیگ نون کے بھی دور میں ہوتے رہے. جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی مرکز میں اس کے بعد یہ پریکٹس شروع ہوئی ہے. تو گنڈاپور صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. یا کھل کے بتائیں کہ مجھے خالد خورشید پہ اعتماد نہیں ہے. تو یہ ڈبل رستہ ایک ہی حکومت کی، وفاق میں بھی پی ٹی آئی کا بندہ ہے، گلگت بلتستان میں بھی پی ٹی آئی کا بندہ ہے ان کی حکومت. تو پھر یہ دو چینلز کیوں؟ یہ ہم بھی تو حیران اس بات پہ ہیں نا کہ پی ٹی آئی کے مرکزی حکومت کا پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت پہ عدم اعتماد ہے. اعتماد نہیں ہے، اعتماد کا فقدان ہے. تو وہ مطلب ٹرسٹ اپنے لوگوں پہ وہ اعتماد نہیں کر رہے. صحیح. اور یہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے لوگ ان کو تسلیم کریں. تو پھر لوگ کیوں تسلیم کریں جب آپ تسلیم نہیں؟ عدم اعتماد کی آپ نے بات کی تو سوشل میڈیا پہ کچھ عدم اعتماد وزیر اعلیٰ کے اوپر کی خبریں تھیں. آپ کے پاس ہے کوئی خبر، انفارمیشن؟ یہ سوشل میڈیا کی حد تک ایک خبر ہے. عدم اعتماد کا کوئی گراؤنڈ اس وقت ہے. اچھا، ایسا نہیں ہے. ایسا کوئی نہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو عملاً جس کو آپ نے عدم اعتماد سے تعبیر کیا ہے اس لیٹر کے حوالے سے، تو تقریباً ایسے ہی لگتا ہے. نہیں، وہ نو کانفیڈنس پاورز کی حد تک ہے نا. ایک تو نو کانفیڈنس ہے، مطلب آپ کے سسٹم آف گورننس میں نو کانفیڈنس کرتے ہیں، وہ ایک الگ فیکٹر ہے. یہ جو لیٹر وزیر امور کشمیر کی طرف سے یا منسٹری آف امور کشمیر کی طرف سے جاری ہوا ہے، اس میں یہی کہا گیا ہے کہ گلگت بلتستان گورنمنٹ کو آپ نے جواب نہیں دینا. گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کے ذریعے آپ نے روٹ نہیں کرنا کوئی بھی کراسپونڈنٹ. آپ نے ڈائریکٹ ہمارے ساتھ رابطہ کرنا ہے. تو اسلام آباد کے آر بلاک میں ہی سودا ہونا ہے. وہاں پہ ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، وہ تو ریٹ لگا کے بیٹھی. ہمیں پتہ ہے کون سا ٹینڈر کتنے پہ بکا، ہمارے پاس وہ شواہد بھی ہیں. اچھا. ہر ٹینڈر بکتا ہے، ہر ٹینڈر کا سودا ہوتا ہے، اور کس کس کے حصے ہیں وہ سارا کچھ پتہ ہے. لوٹ مار ہے، لوٹ مار کے ریلیٹر جاری کیے. میرا سوال پھر وہی ہے امجد صاحب کہ گلگت بلتستان کی حکومت اس پہ آواز نہیں اٹھا سکتی ہے، یا کیا معاملہ ہے کہ اٹھا رہی ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، یا یہ خاموش بیٹھی ہے؟ مسئلہ یہ ہے نا کہ کوئی بھی حکومت خود اپنے پاؤں پہ کھڑی اس وقت ہوتی ہے جب وہ خود الیکٹ ہوتی ہے. گنڈاپور یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ڈنڈے کے ذریعے سے یہ حکومت قائم کی ہے، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے سامنے نہیں بولیں گے. ٹھیک. تو اب گنڈاپور جو مرضی کرے. صحیح. کون بولے گا؟ نیشنل لیول پہ بھی ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. اس وقت جو دھرنا، جو ٹی ایل پی کا پولیس کے ساتھ تصادم اور عمران خان حکومت، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آنے والے 1-2 مہینے؟ دیکھیں نا، مطلب ایک اس وقت ایک ٹرمائل ہے، پورے ملک میں ٹرمائل ہے. عمران خان صاحب ہمیشہ ٹرمائل میں رہنا چاہتے ہیں، یہ اس کا شوق ہے.
ایک ایگریمنٹ آپ نے کیا تھا, اس کی ڈیٹ ابھی آئی نہیں تھی. اس سے پہلے ایک تنظیم کے اوپر آپ نے اتنا بڑا ایکشن کیا, اس کے لیڈر کو گرفتار کیا, اور آپ نے یہ مطلب اتنے سارے مطلب جو ایشوز پیدا ہوئے, جو لوگوں کی کیجولیٹیز ہوئی, تو وہ تو آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا مس مینجمنٹ ہے نا. تو عمران خان صاحب کو تو مینجمنٹ آتی ہی نہیں ہے نا, وہ تو کسی بھی چیز کو سلجھا نہیں سکتا. تو جب تک عمران خان ہے, آپ پاکستان کو اسی طرح سمجھیں, یہ چلتا رہے. عمران خان بھی چلتے رہیں گے. عمران خان مجبوری ہے, اب چلتا رہے گا. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ عمران خان کو جن لوگوں نے لایا ہے وہ روزانہ پریشان ہوتے ہیں. کوئی ڈیل کی بات ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کی وفاقی سطح پہ عمران خان کے ریپلیسمنٹ میں؟ پیپلز پارٹی کی ڈیل تو ہمیشہ رہتی ہے عوام کے ساتھ. عوام کے ساتھ ہے, کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. عوام کے ساتھ ہماری ڈیل ہے, اور جب سے پیپلز پارٹی بنی ہے ہمیشہ عوام کے ساتھ ہماری ڈیل ہے اور رہے گی. کسی اور پیپلز پارٹی کی ڈیل ہمیشہ عوام کے ساتھ رہے گی. واپس گلگت بلتستان کی طرف آتے ہیں. اپریل کا مہینہ ہے, بجلی کا بحران اسی طرح ہے, پانی کا بحران بھی اضافی ہو گیا ہے. اپوزیشن لیڈر خاموش ہیں. خاموش بھی سچ ہے نہیں, خاموشی بھی نہیں ہے. کوئی نظام حکومت نہیں ہے, کوئی اتھارٹی ایسی نہیں ہے جس کے پاس جا کے آپ کوئی گریونس بیان کر سکے. کوئی ونڈو نہیں ہے جہاں سے چیزوں کو درست کیا جا سکے. تو اب اس طرح کے عالم میں آپ کیا بات کریں گے؟ بس یہ تو مطلب اللہ کے نام پہ چھوڑا گیا ہے گلگت بلتستان کو. وزیر اعلیٰ آپ کے قانون دان بھی ہیں, اور اکثر ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ سے رہنمائی بھی لیتے رہتے ہیں. تو آپ کیا ان کو رہنمائی فراہم کرتے ہیں؟ رہنمائی لینا ایک فیکٹر ہے, اس پہ چلنا الگ فیکٹر ہے. مطلب رہنمائی آپ دیتے ہیں لیکن چلنے والی بات ہے. اچھا نہیں, یہ ہمارا گھر ہے گلگت بلتستان. ہم یہاں کے صنعت سائل ہیں, یہاں کے لوگوں کے مشکلات ہیں, یہاں کے لوگوں کے اندر غربت ہے. اس وقت جو حالات ہیں, محرم رمضان کا مہینہ ہے آپ کے سامنے ہے, اس گورنمنٹ نے اس غربت کے خاتمے پہ 1 روپیہ خرچ نہیں کیا. کہیں پہ کوئی رمضان کا کوئی پیکیج نہیں ہے, کہیں پہ کسی غریب کو دینے کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے. یار آپ کے پاس اتنے سارے پیسے ہیں, سرپلس پیسے ہیں, کہیں سے کوئی ڈسبرسمنٹ کر دیں, کچھ دے دیں لوگوں کو. کوئی مطلب 10 دن ان کے اچھے گزرے, کچھ بھی نہیں, آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی. یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اپنے آفیسز میں, گھروں میں آرام سے ہماری زندگی گزر رہی ہے, تو شاید دیگر لوگوں کی بھی گزر رہی ہوگی. 250 ارب روپے آئیں گے آپ کے خیال میں؟ 250 ارب روپے اس طرح کے اعلانات کراچی میں بھی ہوئے, سندھ میں بھی ہوئے, پاکستان کے مختلف صوبوں میں ہوئے. وہ پیسے ابھی تک نہیں آئے, لیکن ہماری دعا ہے شاید یہ پیسے آئیں تو اچھی بات ہے. امید ہے آ جائیں گے. ہم مطلب ہماری خواہش ہے کہ آ جائیں. امید کی بات نہیں ہے, خواہش ہے. صحیح. آئیں گے نہیں آئیں گے الگ فیکٹر ہے, لیکن ہماری خواہش ہے آ جائیں تاکہ یہاں کے کسی غریب کا بھلا ہو سکے. بہت شکریہ, بہت شکریہ امجد صاحب, آپ پروگرام میں ہمارے شریک ہوئے. ناظرین, پروگرام آپ نے سنا, آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.